اسی پہ ذرا بات کرتے ہیں. سینیٹر رانا ثناء اللہ خان مشیر ہیں وزیر اعظم کے برائے سیاسی امور، ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب. رانا صاحب، آج سے 5-7 دن پہلے تک پاکستان میں ایک امید تھی کہ سیاسی افراتفری شاید ختم ہو، نئے سال کا آغاز مذاکرات سے ہو اور مذاکرات کا سلسلہ چلے، کوئی ہم آہنگی پیدا ہو. لیکن پھر درمیان میں خیبر پختونخوا حکومت کا دورہ لاہور ہو گیا. اب وہاں بہت کچھ ہوا، بہت سے واقعات ہوئے، الزامات اور پھر جوابی الزامات کا تبادلہ ابھی تک ہو رہا ہے. کیا مذاکرات کے چانسز پر فرق پڑا ہے؟ دیکھیں، سیاسی افراتفری سے متعلق جو آپ بات کر رہے ہیں، وہ سیاسی افراتفری کہاں ہے؟ وہ سیاسی افراتفری جو ہے وہ ہمارے ٹاک شوز میں ہے، وہ ہمارے میڈیا میں ہے. ورنہ آپ بتائیں کہ سی ایم کے پی کے سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ لاہور گئے ہیں. کسی ایک جگہ پہ آپ مجھے بتا دیں کہ وہاں پہ کوئی 1000-2000 آدمی جو ہے وہ اکٹھے ہوئے ہوں. 50-100 اور وہی لوگ ہوتے تھے. وہی لوگ وہاں پہ اسمبلی، پنجاب اسمبلی چیمبر میں ہلا گلا اور دھکم پیل کر رہے تھے. وہی لوگ جو تھے وہ وہاں پہ جب وہ گئے ہیں لبرٹی سائڈ پہ تو وہاں پہ تھے. تو معاملہ یہ ہے کہ سیاسی افراتفری یا انریسٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ان پبلک ایٹ لارج لیول پہ تو کوئی نہیں ہے. ورنہ اگر ایسا ہوتا تو وہاں پہ آپ کو بڑے اجتماع ملتے، ان کا کوئی اس حوالے سے وہاں پہ کوئی پروٹیسٹ ارینج ہوتا. تو اس لیے کوئی افراتفری نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز اپنا اپنا موقف جو ہے وہ میڈیا میں روز بیان کرتی ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ بات جو ہے وہ کی جاتی ہے. جہاں تک مذاکرات کا معاملہ ہے، مذاکرات ہو سکتے ہیں اور سیاسی ایشوز مذاکرات کے ذریعے سے ہی ریزالو ہوں گے. ہمارا تو اس کے اوپر پورا بلیو ہے اور یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک سے زیادہ مرتبہ نہ صرف مذاکرات کی آفر کی ہے بلکہ انہوں نے جو ہے وہ اس بارے میں یہاں تک بھی کہا ہے کہ اگر آپ میرے پاس نہیں آنا چاہتے تو آپ اسپیکر آفس بیٹھ جائیں، میں وہاں پہ آنے کو تیار ہوں. تو جب فریقین ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی نتیجہ، کوئی نہ کوئی رزلٹ جو ہے وہ نکلے گا. لیکن میری اسیسمنٹ کے مطابق، یہ میں اپنا اندازہ جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ یہ میں کسی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مذاکرات میں، ڈائلاگ میں بلیو ہی نہیں کرتے اور اب تک بھی انہوں نے ڈائلاگ کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. یہ جو ان کی پارٹی کے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ہم ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں، وہ اپنے سے بات کرتے ہیں. ان کا پیغام جب بھی کبھی آیا ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ ڈائلاگ کے اوپر بلیو ہی نہیں کرتے اور نہ وہ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. تو پھر یک طرفہ طور پہ تو مذاکرات کے کوئی معنی نہیں ہے. اچھا رانا صاحب، یہ بھی بتائیں کہ بیرسٹر گوہر کی کل کی گفتگو آپ نے اوبویسلی سنی ہوگی، تو وہ بے بسی کا اظہار ہی تھا جو ہمیں لگا. وہ اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں، مذاکرات کے مکمل اعلانیہ جو ہے اس کے حامی ہیں. کیا حکومت انہیں براہ راست انگیج کر سکتی ہے؟ مطلب کہیں سے تو پہل ہونی چاہیے اور پھر ان کے تاثرات سن بھی لیے آپ نے. دیکھیں، گوہر خان صاحب جو ہیں وہ بطور ایکٹنگ چیئرمین تحریک انصاف وہ بالکل مذاکرات کے حامی ہیں. ان کے ساتھ اور بھی جو ان کی سینئر لیڈرشپ ہے، میں اب ان کے نام اس لیے نہیں لیتا کہ وہ گالی گلوچ برگیڈ جو ہے ان کا، وہ پھر بعد میں بہت زیادہ ان کی جو ہے وہ ٹرولنگ کرتا ہے. تو وہ سبھی لوگ جو ہے وہ مذاکرات کے حامی ہیں. لیکن وہ ہمیں جب یعنی آف دی ریکارڈ ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس بارے میں جو ہے وہ کلیئر نہیں ہیں. اور اب بھی ایک طرف گوہر خان صاحب بات کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کا میسیج آ جاتا ہے جو کہ درست ہوتا ہے. عظمیٰ خان صاحبہ کی جو یہ پچھلی میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے جو میسیج بھیجا ہے، جو کہ بعد میں تھوڑا بہت میڈیا میں اور ٹویٹ میں بھی آیا ہے، بالکل وہ صحیح میسیج ہے. یہی باتیں ہوئی ہیں وہاں پہ بھی جب وہ گئی ہیں ان سے ملنے کے لیے.
انہوں نے بالکل ان کو کہا ہے کہ آپ اسٹریٹ موومنٹ چلائیں، کوئی مذاکرات نہیں کرنے، کوئی فائدہ نہیں ہے مذاکرات کرنے کا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ بے بسی تو صرف گوہر خان صاحب کی نہیں، پوری پارٹی کی، ان کی جتنی بھی سینئر لیڈرشپ ہے وہ سب کی بے بسی ہے۔ بیرسٹر صاحب، اب کوشش تو سب کی یہی ہونی چاہیے نا کہ مذاکرات ہوں، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو تحریک انصاف بھی اپنی اسٹریٹ موومنٹ جاری رکھتی ہے جو کہ ارادہ رکھ رہے ہیں وہ۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بندے نہیں جمع ہوئے لاہور میں بھی ان کے لیے، لیکن پھر بھی دیر از آلویز اے چانس، خیبر پختونخوا سے وہ مجمع لے ہی آتے ہیں، حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ کیا اس صورت میں آپ کو کوئی خدشہ ہے کہ ہاں جی سیاسی عدم استحکام آئے گا، یا وہ جو گورنر راج والی آپشن تھی وہ ہم نے سنی تھیں آوازیں، ابھی کچھ دن سے نہیں سن رہے ہیں، وہ آپشن ابھی تک آپشن ہے؟ دیکھیں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مذاکرات، تو وہ بھی میں نے عرض کیا ہے کہ مذاکرات میں جو ہے وہ عمران خان صاحب انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، وہ بلیو ہی نہیں کرتے مذاکرات یا ڈائلاگ کے اوپر۔ جب وہ وزیر اعظم تھے 4 سال، انہوں نے اس وقت اپوزیشن کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ مذاکرات تو دور کی بات ہے، کبھی انہوں نے جو ہے وہ حال حوال بھی جو ہے وہ نہیں کیا۔ جہاں تک اسٹریٹ موومنٹ ہے، اسٹریٹ موومنٹ بھی نہیں چلے گی۔ اسٹریٹ موومنٹ کی اگر کوشش کی پی ٹی آئی نے تو وہ بری طرح سے ناکام ہوگی، اور اس قسم کی اگر انہوں نے انارکی اور جو ہے وہ افراتفری پھیلانے کی کوشش کی تو ان کا یہ عمل جو ہے وہ مزید ایکشن اور ان کے خلاف جو تادیبی کارروائی ہے اس کو دعوت دے گا، اینڈ دیٹ اٹ مے پاسبل کہ اس مرتبہ جو ہے وہ ان کا پھر پولیٹیکلی جو ہے وہ اور زیادہ نیچے جائیں اور زیادہ ان کا جو ہے نقصان ہو۔ تو اس لیے اس وقت مذاکرات ممکن نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب مذاکرات نہیں چاہتے، اور اسٹریٹ موومنٹ جو ہے یہ ممکن نہیں ہے، نہیں چل سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اس وقت نہ کوئی پوزیشن ہے، نہ کوئی تیاری ہے، اور لوگوں میں اس قسم کا ان کا کوئی اثر یا کوئی ان کی ایسی تنظیم نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی کوئی موومنٹ جو ہے اس کو لانچ کر سکے۔ اچھا رانا صاحب یہ بھی بتائیں کہ کلیئر کٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی اسٹریٹ موومنٹ نہیں ہو سکتی ان کی، لیکن یہ بھی بتائیں کہ حکومت اور تحریک انصاف کی obviously وہ تو چل ہی رہی ہے، ہمیں پتہ ہے، ایک آپ کے اتحادیوں کا ایشو بھی ہے، اور ٹھیک ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے 10-20 سال کی پارٹنرشپ کی باتیں کر رہی ہے، لیکن بلاول صاحب کے بیانات کچھ اور ہیں، اور انہیں آپ کی معاشی کامیابیوں کے دعوے جو ہیں وہ کھوکھلے لگ رہے ہیں ان کو۔ تو کیا پیپلز پارٹی نئے سال میں کچھ نیا کرنے جائے گی؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں، اس میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس میں ٹھیک ہے تقاریر میں، جلسوں میں جو ہے وہ کچھ باتیں جو ہے وہ ایک یعنی پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ تھوڑا این ایف سی کے بارے میں اور جو سورسز کی جو تقسیم ہے ان بٹوین فیڈرل گورنمنٹ اور پروونسز، اس میں ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے۔ ہم ان کے نقطہ نظر کا احترام کرتے ہیں، لیکن جو اکانومی کا ایشو ہے وہ بہرحال ہے، اور اس کو اس سال ریزالو کرنا بھی ضروری ہے تاکہ آئی ایم ایف سے جو ہے وہ جان چھڑائی جا سکے۔ تو اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ سارے آپشن جو ہے وہ ڈسکس ہوں گے، اور کوئی نہ کوئی صورت ایسی جو ہے وہ نکال لی جائے گی جس کے اوپر ان کا جو پولیٹیکل سٹانس ہے وہ بھی متاثر نہ ہو، اور جو اصل ایشو ہے فنڈز کی جو ہے وہ تقسیم کا مابین فیڈریشن اینڈ پروونسز، اس کو جو ہے وہ حل کر لیا جائے۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے جو بھی معاملات ہیں حکومت کے یا اس این ایف سی یا 18ویں ترمیم سے متعلق، تو وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی ڈیڈ لاک ہو، ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے ان چیزوں کو ریزالو کریں گے۔ بہت شکریہ رانا صاحب، ہمیشہ کینڈیڈ کانورسیشن ہوتی ہے whenever you are on the show. Thank you for your time.